अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नवाज शरीफ पाकिस्तान में एक बड़े सियासी रहनुमा के तौर पे जाने जाते हैं और एशिया की तारीख में जितना अपने पॉलिटिकल करियर में उतार चढ़ाव नवाज शरीफ ने देखा है, शायद ही किसी सियासतदान को मिला हो। 2 दफा वज़ीर आला पंजाब बनते हैं और 3 दफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं और हर दफा अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने से पहले इनको इक़्तिदार से जाना पड़ता है। इनके छोटे भाई शहबाज शरीफ 3 दफा वज़ीर आला पंजाब बनते हैं और 1 दफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं और ये शरीफ फैमिली के लिए बहुत बड़ा आजाद कहा जा सकता है। 1980s की दहाई में एस्टेब्लिशमेंट की कोख से जन्म लेने वाले नवाज शरीफ उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया बनाकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मकबूल होते हैं। अक्टूबर का महीना हमेशा से बहुत अहम रहा है नवाज शरीफ के लिए और एक दफा फिर से चौथी दफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए नवाज शरीफ ने अक्टूबर के महीने में ही मीनार पाकिस्तान से अपनी कैंपेन का आगाज कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल आता है कि शरीफ फैमिली सियासत की तरफ कब, कैसे और क्यों आई और नवाज शरीफ का पॉलिटिकल करियर कब और कैसे शुरू हुआ, वो किसका इंतखाब थे, जनरल जिलानी, जनरल ज़ियाउल हक या जनरल हमीद गुल का। आइए आज की वीडियो में नजर डालते हैं नवाज शरीफ के मुकम्मल सियासी करियर पर। Accordingly, Honorable Mian Mohammad Nawaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I, Muhammad Nawaz Sharif, do solemnly swear that I am a Muslim and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, the books of Allah, the Holy Quran being the last of them, the prophethood. मुल्क में क़याम अमन के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। तालिबान के साथ मुज़ाकराती अमल के दूसरे मरहले के हवाले से सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बनी गाला में इमरान खान की रहायशगाह पर उनसे मुलाकात की और मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया। मैंने जो नौजवानों से वादे किए थे, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, एक एक वादा पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात का मुझे ये आप सबको भी और हम सबको भी इस बात की तकरीबन कंफर्मेशन है कि मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह इन इलेक्शंस में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है। आज जाहिर है कि बहुत ही सख्त सजा है जो उनको सुना दी गई। उनकी जिंदगी का सफर जो है वो बहुत ही तगय्युरात से भरा हुआ है, मगर उसमें ज्यादातर जो है वो बड़े अच्छा माहौल है। मगर आज का दिन एक बार फिर एक उनके लिए तारीख दिन है और जो कि उनकी जिंदगी के सफर का एक और तारीख दिन है। उनका जिंदगी के सफर पे आप निगाह डालें तो इससे आपको आगाही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। आज कई सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का आगाज होता है 1979 से 1980s के दरमियान, जब जनरल गुलाम जिलानी पंजाब के गवर्नर थे और गवर्नर हाउस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और कंस्ट्रक्शन के काम का ठेका होता है इत्तेफाक फाउंड्री के मालिक मियां मोहम्मद शरीफ के पास। और इसी काम के सिलसिले में मियां मोहम्मद शरीफ का आना जाना होता है गवर्नर हाउस में और एक दिन गवर्नर हाउस में उनकी मुलाकात हो जाती है गवर्नर गुलाम जिलानी से और वो मुलाकात बाद में बहुत अच्छी दोस्ती में तब्दील हो जाती है, इवन दो कि वहां पे आगे जाके फैमिली टर्म्स भी बन जाते हैं। मियां मोहम्मद शरीफ उस टाइम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनकी मुलाकातें और जर्नल से भी होना शुरू हो जाती हैं और आस्ता आस्ता उनकी रिसाई GHQ तक हो जाती है। मैं कहानी को आगे बढ़ाने से पहले ये बता दूं कि जुल्फकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन की पॉलिसी के बाद मियां शरीफ ने संजीदगी से इस बात पे गौर करना शुरू कर दिया था कि उनके घर का कोई ना कोई फर्द सियासत में जरूर होना चाहिए। उस टाइम स्टील के कारोबार में 2 ही बड़े नाम थे, एक था बटाला इंजीनियरिंग और दूसरा था शरीफ फैमिली की इत्तेफाक फाउंड्री। दोस्तों, मियां मोहम्मद शरीफ के 3 बेटे थे और एक बेटे को सियासत का बहुत ज्यादा शौक था
उनका नाम था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और इसी शौक की वजह से जनरल गुलाम जिलानी उनको पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर लगा देते हैं। उस टाइम हुकूमत आर्मी की थी और गवर्नर के पास ये इख्तियार था कि किसी भी नॉन इलेक्टेड पर्सन को वो वजीर बना सकते थे। इस तरह से नवाज शरीफ की सियासत में एक एंट्री हो जाती है और ये धमाकेदार एंट्री थी, और नवाज शरीफ इस फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनकी आस्ते आस्ते पॉपुलैरिटी में इजाफा होना शुरू हो जाता है और पंजाब में उनको जाना जाने लगता है और पंजाब में एक सियासी लीडर के तौर पे सामने आने लगते हैं। लेकिन वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी सियासी जमात का मुकाबला कर सकते। उस टाइम जनरल जियाउल हक की हुकूमत थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर दबाया जा चुका था। ये साल था 1985 और जियाउल हक मुल्क में नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन करवाने का ऐलान करते हैं, और जब इलेक्शन होते हैं तो फेडरल में हुकूमत बनती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, और मोहम्मद खान जुनैद जो वजीर आजम बनते हैं, और बहुत ज्यादा मुखालफतों के बावजूद भी नवाज शरीफ पंजाब के सीएम बन जाते हैं, और ये नवाज शरीफ की सबसे बड़ी पहली कामयाबी कही जा सकती थी। वजीर आला पंजाब बनने के बाद नवाज शरीफ अच्छे सियासतदान और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सामने आते हैं और पंजाब में अपनी शनाख्त बनाना शुरू कर देते हैं। उनका पंजाब में रोल बहुत अच्छा था और गवर्नेंस भी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा होना शुरू हो जाता है। अब नवाज शरीफ इस पोजीशन में आ चुके थे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को कम्पीट कर सकते थे। ये साल था 1988, मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान होता है और इन इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाती है और फेडरल में हुकूमत बनाती है। और ये वो दौर था जब फेडरल और पंजाब के दरमियान मुहाज़राई अरूज पर होती है, और इस मुहाज़राई को कम करने के लिए, इख्तलाफात को खत्म करने के लिए जब बेनजीर भुट्टो लाहौर आती हैं तो नवाज शरीफ उनको वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। इनफैक्ट वो त्यारे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन प्लेन के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाली नाराबाजी और बदमज़गी की वजह से हालात मजीद खराब हो जाते हैं। वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान महाज आराई का आगाज हो जाता है। एक तरफ FIA लीगी कारकुनान का क्रैकडाउन करती है और दूसरी तरफ पंजाब पुलिस FIA के अफसरान को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। इस महाज आराई की वजह से मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और एक टाइम पे आके गुलाम इसहाक खान जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, वो सूबाई और कौमी असम्बली को तहलील करके मुल्क में इलेक्शंस का ऐलान कर देते हैं। दोस्तों, ये साल था 1990 और मुल्क में इंतखाबात होते हैं और नवाज शरीफ की इस्लाम पसंद जमात IGI मुल्क में इलेक्शंस जीत जाती है और फेडरल में हुकूमत बनाती है और मुश्तरका इत्तेहाद के जो वजीर आजम का उम्मीदवार हैं वो नवाज शरीफ हैं और नवाज शरीफ ये इलेक्शन जीत जाते हैं। दोस्तों, अक्टूबर 1990 में होने वाले इंतखाबात में IGI वाज़ेह बरतरी हासिल करती है और पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी जाती है और IGI के जो मुश्तरका उम्मीदवार होते हैं वो नवाज शरीफ होते हैं। लेकिन पहली बार वजीर आजम बनने के लिए नवाज शरीफ की किस्मत का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि गुलाम मुस्तफा जितोई एस्टेब्लिशमेंट को राजी कर चुके थे वजीर आजम की सीट के लिए। लेकिन इसके बाद होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम के लिए नवाज शरीफ के हक में फैसला हो जाता है और इस तरह वजीर आजम बनते हैं नवाज शरीफ। 1990 से लेके 1993 तक नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम रहते हैं और इस दौरान मुल्क में मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया जाता है। मोटरवे M1 का इफ्तिताह भी 1993 में किया गया। लेकिन इस दफा फिर सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान गवर्नमेंट पे करप्शन के चार्जेस लगाते हैं, गवर्नमेंट को बरतरफ किया जाता है और मुल्क में दोबारा से इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन नवाज शरीफ ये फैसला कबूल नहीं करते और मुल्क एक आईनी बहरान में चला जाता है। इसी दौरान उस वक्त के आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ इस मसले को हल करने के लिए आते हैं और ये सजेशन देते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ आप और सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान आप अब दोनों रिजाइन कर दें और इस्तीफा देके घर चले जाएं। और ये दोनों शख्सियात, एक वजीर आजम पाकिस्तान है और एक सदर पाकिस्तान है, दोनों आर्मी चीफ की बात को मान लेते हैं। लेकिन नवाज शरीफ ये फैसला दिल से कबूल नहीं करते और ये बात उनके लिए कबूल करना बहुत मुश्किल होती है और इसके बाद से आर्मी और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात का आगाज हो जाता है और यहीं से एक नया नवाज शरीफ और नई सोच जन्म लेती है और ये सोच होती है एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच। और जब नवाज शरीफ 1993 में एंटी एस्टेब्लिशमेंट बैनिए के साथ इलेक्शन लड़ते हैं तो ये इलेक्शन हार जाते हैं
اور پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیت کے گورنمنٹ بنا لیتی ہے اور دوبارہ سے ملک کے نئے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن یہ دور بھی زیادہ اچھا نہیں ہوتا. اس دور میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے اور اسی دور میں آصف علی زرداری مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہوتے ہیں اور ملک کرپشن کی وجہ سے اور بیڈ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ہی صدر فروخ لغاری اسمبلیاں توڑ کے ملک میں نئے الیکشنز کا اعلان کر دیتے ہیں. دوستو یہ سال تھا 1997 اور ملک میں دوبارہ سے الیکشنز ہو رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی بیڈ گورننس اور کرپشن کی وجہ سے ملک میں بہت زیادہ ان پاپولر ہو جاتی ہے اور لوگوں کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے, وہ آپشن ہوتا ہے نواز شریف. اور نواز شریف دوبارہ سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں. دوستو 1997 سے لے کے 1999 تک جو ٹینور رہا نواز شریف کا, اس پر مکمل ویڈیو ہم بنا چکے ہیں اور اس ویڈیو کا لنک کامنٹ باکس میں ہے اور آپ کامنٹ باکس میں جا کے وہ لنک کے ساتھ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے بتایا ہے کہ نواز شریف کے سامنے اس ٹینور میں کون سے چیلنجز تھے, نواز شریف کی اس ٹینور میں کون سی اچیومنٹس تھی اور کون سی ایسی غلطیاں تھی جن کی وجہ سے نواز شریف کو اقتدار سے باہر نکلنا پڑا. اقتدار سے نکلنے کے بعد نواز شریف کو طیارہ سازش کیس کی وجہ سے اٹک قلعہ میں بند کیا جاتا ہے اور ان کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے. لیکن بعد میں ایک پرسرار ڈیل ہوتی ہے اور اس ڈیل کے تحت نواز شریف ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور جلا وطنی اختیار کر لیتے ہیں. یہاں پہ آ کر یہ لگ رہا تھا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور وہ دوبارہ کبھی بھی اقتدار میں واپس نہیں آ سکتے. اور اس کے ٹھیک 5 سال کے بعد نواز شریف دوبارہ سے پاکستان میں آتے ہیں, لیکن ان کو 11 گھنٹے کے بعد پھر سے واپس جدہ روانہ کر دیا جاتا ہے. دوستو یہ سال تھا 2007. نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان ایک میثاق جمہوریت ہوتا ہے اور اس میثاق جمہوریت میں سیاست کے نئے پیرامیٹرز ڈیفائن کیے جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب ان پیرامیٹرز کے مطابق ملک میں سیاست کی جائے گی. میثاق جمہوریت اور پرویز مشرف اور محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان ہونے والی ڈیل کی وجہ سے نواز شریف دوبارہ سے ملک واپس آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب نواز شریف تیسری دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم کیسے بنتے ہیں, یہ سوال بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. 18 اکتوبر 2007 بینظیر بھٹو 8 سال کی جلا وطنی کے بعد کراچی واپس پہنچ جاتی ہیں. بینظیر بھٹو کے آنے کے بعد پرویز مشرف پر نواز شریف کی واپسی کے لیے دباؤ بڑھنے لگتا ہے اور پھر ٹھیک 1 ماہ کے بعد 25 نومبر 2007 کو نواز شریف بھی پاکستان واپس لوٹ آتے ہیں اور لاہور ایئرپورٹ پر ان کا بہت شاندار استقبال کیا جاتا ہے اور نواز شریف یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ میں پاکستان بچانے کے لیے آیا ہوں. اس کے ٹھیک 1 ماہ کے بعد 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو کو لیاقت باغ راولپنڈی کے سامنے شہید کر دیا جاتا ہے. ملک میں نئے ہنگاموں کا آغاز ہو جاتا ہے اور الیکشن 1 ماہ ڈیلے ہو جاتے ہیں. جنوری میں ہونے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی جیت کر حکومت بنا لیتی ہے. یہ سال تھا 2013 اور ملک میں مہنگائی, لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی عروج پہ تھی اور ملک میں دوبارہ سے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے ان پاپولر ہو جاتی ہے اور سندھ تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے. اس الیکشنز میں مقابلہ ہوتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اور نواز شریف ایک دفعہ پھر سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں. اس دفعہ پاکستان کو مہنگائی اور بے روزگاری کے ساتھ دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے چیلنجز کا بھی سامنا تھا اور یہ حکومت کرنا بہت زیادہ مشکل تھا اس دفعہ نواز شریف کے لیے. یہ چیلنجز تو اپنی جگہ, لیکن حکومت کے لیے اپوزیشن بھی بہت بڑا چیلنج تھی. حکومت کے آغاز کے صرف 1 سال کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا آغاز کر دیتے ہیں. عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا آغاز کر دیا. ایک لانگ مارچ کا نام تھا انقلاب مارچ اور دوسرے لانگ مارچ کا نام تھا سونامی مارچ. یہ دونوں مارچ ایک ہی ٹائم پہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھے اور یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. ان جماعتوں کے احتجاج اور دھرنے کو میڈیا کی جانب سے غیر معمولی کوریج ملتی ہے. ایک ٹائم پہ آ کے یہ احتجاج وائلنس میں تبدیل ہو جاتے ہیں. مظاہرین ڈی چوک سے آگے ریڈ زون میں داخل ہو کر خیمے لگا لیتے ہیں. انفیکٹ پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہونے کی بھی کوشش کی جاتی ہے اور جو مناظر سامنے آتے ہیں بہت زیادہ افسوسناک اور حیران کن ہوتے ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس کی دیواریں پھیلا کر
پی ٹی آئی اور عوامی تحریک کے جو کارکنان ہیں وہ اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ پی ٹی وی کی عمارت میں داخل ہو کے توڑ پھوڑ کی جاتی ہے اور اس کا کنٹرول سنبھال لیا جاتا ہے۔ اسلام آباد پولیس کی گاڑیوں کو نظر آتش کیا جاتا ہے۔ یہ 9 مئی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن 9 مئی کا ٹریلر ضرور تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ عمران خان اور طاہر القادری اس بات پہ بزید ہوتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کا استعفیٰ لے کر جانا ہے، اس سے کم پہ تو ہم بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اسی دوران آرمی چیف جنرل راحیل شریف درمیان میں آتے ہیں۔ عمران خان اور طاہر القادری سے ملاقات کی جاتی ہے، لیکن عمران خان اور طاہر القادری اپنے استعفے والے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ دھرنا 126 دن تک جاری رہتا ہے اور عمران خان روزانہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے حکومت کو للکارتے ہیں اور ملک میں سول نافرمانی کی تحریک بھی چلائی جاتی ہے۔ اتنے اسٹرانگ احتجاج اور دھرنوں کے باوجود بھی حکومت کی جانب سے نواز شریف کا استعفیٰ نہیں آتا۔ 16 دسمبر 2016 سانحہ آرمی پبلک اسکول کی وجہ سے عمران خان کو یہ دھرنا ختم کرنا پڑتا ہے۔ یہ دھرنے ختم ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا تھا حکومت ایک دفعہ مشکلات سے نکل آئی ہے اور حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ اور اسی دوران پاکستان میں سی پیک پروجیکٹس کا بھی آغاز کیا جاتا ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا افتتاح کیا جانا بھی نواز شریف کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی، لیکن اس کے بعد 2017 میں پاناما لیکس کا سکینڈل سامنے آنے کی وجہ سے عمران خان دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر سے نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں اور نواز شریف پاناما لیکس پر عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کر دیتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی جاتی ہیں، لیکن عمران خان پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن کے اعلان کو مسترد کر کے دوبارہ سے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے اور گو نواز گو کے نعرے لگنے لگتے ہیں اور پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے عدالتی لارجر بینچ بھی تشکیل دیا جاتا ہے۔ لیکن نئے بننے والے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار اس لارجر بینچ کو توڑ کے اپنی مرضی کا نیا بینچ تشکیل دیتے ہیں۔ یہ لارجر بینچ فریقین کے دلائل سننے کے بعد ایک GIT بنانے کا اعلان کرتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاناما لیکس کی مزید تحقیقات کے لیے ایک GIT بنانی چاہیے، لیکن یہاں پہ اس بینچ میں موجود 2 جسٹس گلزار احمد اور جسٹس آصف سعید کھوسا اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے، اس لیے نواز شریف کو نااہل کر دینا چاہیے۔ لیکن اکثریتی فیصلے کے مطابق FIA کے ڈائریکٹر واجد ضیاء کی سربراہی میں ایک GIT تشکیل دے دی جاتی ہے۔ یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم واجد ضیاء کی سربراہی میں دن رات آف شور کمپنیز کی تحقیقات کرتی ہے۔ اس GIT کو بنانے سے لے کے تحقیقات ختم ہونے تک کچھ متنازعہ باتیں سامنے آتی ہیں، جس میں سب سے مشہور زمانہ واٹس ایپ سکینڈل بھی سامنے آتا ہے، جس کی وجہ سے شریف فیملی اور حکومت اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو متنازعہ قرار دے دیتی ہے۔ دوستو 10 جولائی 2017 GIT اپنی تمام تحقیقات ختم کر کے اور تمام فائنڈنگ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر دیتی ہے اور سپریم کورٹ دوبارہ سے فریقین کے دلائل سنتی ہے اور 23 جولائی 2017 کو فیصلہ محفوظ کر دیتی ہے۔ اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے فیصلہ آتا ہے تو وہ تاریخ کا متنازعہ ترین فیصلہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ نواز شریف کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے نااہل قرار دے دیا جاتا ہے۔ وہ سیلری جو کہ نواز شریف کی ریسیویبل سیلری تھی لیکن انہوں نے ریسیو نہیں کی تھی، وہ ان کے ایسٹس میں شو ہونی چاہیے تھی، لیکن نواز شریف نے 2013 کے انتخابی گوشواروں میں یہ جو ریسیویبل انکم تھی جو کہ انہوں نے ریسیو ہی نہیں کی تھی، اپنے ایسٹس میں شو نہیں کی تھی، اس لیے نواز شریف کو آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہل قرار دے دیا جاتا ہے۔ The announcement had been long awaited. Supporters and opponents of Prime Minister Nawaz Sharif's ruling party were quick to react, including opposition leader Imran Khan's spokesman. Imran Khan sahab. اور نواز شریف تیسری دفعہ اپنی آئینی مدت ختم ہونے سے پہلے اقتدار سے نکل جاتے ہیں اور جب وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکلتے ہیں تو بذریعہ GT روڈ اسلام آباد سے لاہور کا سفر کرتے ہیں اور راستے میں جو تقاریر کی جاتی ہیں ان تقریروں کی وجہ سے نواز شریف کی مشکلات میں اور زیادہ اضافہ ہونے لگتا ہے۔ ان تقاریر میں کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے بھی ہوتے ہیں اور ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا کا نعرہ بھی تب ہی انٹروڈیوس کروایا گیا تھا اور نواز شریف جاتی عمرہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد نواز شریف اپنی علیل بیوی کی عیادت کے لیے لندن چلے جاتے ہیں
اور پیچھے سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ نواز شریف اب دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن اس کے بعد وہ اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کے لاہور آتے ہیں اور گرفتاری دیتے ہیں۔ ان کو اور ان کی بیٹی مریم نواز کو 2 سے 3 کیسز میں سزائیں سنا دی جاتی ہیں، جس میں ایون فیلڈ ریفرنس شامل ہے، اس کے بعد رمضان شوگر مل کا کیس اور اس کے بعد حدیبیہ پیپر مل کا کیس بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ ان کیسز میں نواز شریف کو سزائیں سنا دی جاتی ہیں اور نواز شریف کو اڈیالہ جیل میں قید کر دیا جاتا ہے، اور اسی قید کے دوران نواز شریف کی بیوی کلثوم نواز کی وفات ہو جاتی ہے، اور یہ نواز شریف کے لیے مشکل ٹائم کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سے دوبارہ سے نواز شریف کو 3 دن کے پیرول کے بعد قید کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کے کچھ ایسی بیماریاں سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے درمیان ایسی ڈیل ہوتی ہے۔ اس ڈیل کے بعد نواز شریف دوبارہ سے لندن چلے جاتے ہیں اور جلا وطنی اختیار کر لیتے ہیں، اور وہیں پہ بیٹھ کے اپنی پارٹی کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اپریل 2022 میں ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف اقتدار میں آ جاتے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو دوبارہ سے اقتدار کے لیے اور سیاست کے لیے موقع مل جاتا ہے۔ لیکن ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری عروج پہ ہے، اور نواز شریف دوبارہ سے پاکستان آنے کا اعلان کرتے ہیں۔ 21 اکتوبر 2023 نواز شریف دوبارہ سے پاکستان آتے ہیں اور لاہور کے مینار پاکستان پہ جلسہ کرتے ہیں، اور دوبارہ سے یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ میں پاکستان کو بچانے کے لیے آ گیا ہوں۔